جو اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا پکے گا, اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ پیزا کیا ہوتا ہے یا فلانا کیا ہوتا ہے, یا ہم بیسکلی پھر انجم صاحب کہیں نہ کہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیا نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ کمپلیکس کی طرف کر دیا. میڈیا نے بھی اس طرح کی چیزیں, ڈریم مرچنٹس جو ہوتے ہیں نا میڈیا کے دو حصے کہہ لیجیے, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو خواب بیچتے ہیں, یعنی یہی میں نے کہا کوکنگ شوز یا اس طرح کے ڈرامے پلے سیریلز جس کا عام زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے, خصوصاً جو پڑوسی ملک سے آتے ہیں وہ لمبے لمبے سیریلز 200 ایپیسوڈس کے سوپ سے ہوتے ہیں, اس میں وہ خاتون جب اٹھ رہی ہیں تو 10,000 کی ساڑی پہن کے اور 50 کروڑ کی جویلری پہن کے, یہ سب ہے نا, دے آر ڈریم مرچنٹس. یہ خواب بیچتے ہیں. ہر آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں ترقی کروں یا کسی اور, تو وہ ایک میک بلیو دنیا ان کو یوٹوپیا دیتی ہے. اس میں وہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک کے بعد پھر سے آپ کو جوائن کریں گے. صبح بخیر وائف کے ساتھ میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں, اگر سیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت سیکھ جائیں. میں بھی سیکھ رہی ہوں, ایسی بات نہیں کہ میں نہیں سیکھ رہی, میں بھی سیکھ رہی ہوں کہ میں بھی آگے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ٹرانسفر کر سکوں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائف کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جوائن. جی ویلکم بیک. تو پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائف کے ساتھ میں. ربی میں اور انجم صاحب اسی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ جی ہم کس طرح سے پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کی پرسنالٹیز ہم بنا سکتے ہیں, اور بہت فرق پڑتا ہے انجم صاحب. کہیں نہ کہیں اگر میں اپنا بتاؤں, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پہلے میرے اندر بھی سب پرابلمس تھیں, ٹھیک ہے, جب نیا نیا ہر چیز ہوتی ہے نا, جب آپ تھوڑے سے ٹین ایج میں آتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ہر ایک کے اندر. لیکن پھر آہستہ آہستہ میرے بڑوں نے مجھے بتانا شروع کیا, جو میرے اپنے جو میرے بڑے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ زندگی یہ نہیں ہے, زندگی یہ ہے, اس کو اس طرح سے گزارنا ہے. تو آج ٹھیک ہے میں ایک مارننگ شو ہوسٹ ہوں, میں اپنے کپڑے بھی ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں. میرے لیے نہیں ہوتا کہ میں نے جی کیا پہننا ہے, میں نے جیولری کرتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہمارے کپڑوں کو دیکھ کے یاد کرے گا. ہاں تو اس پرابلم کو ہمیں اپنی خود اعتمادی سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا. شیخ سعدی کی میں نے شاید پچھلی مرتبہ کہا تھا نا, اتنے عالم و فاضل آدمی تھے, بہت معمولی سے کپڑوں میں تھے, شہر کا کوئی بہت بڑا حاکم تھا, اس نے دعوت دی تھی سب کو, تو یہ بھی چلے گئے. تو وہاں درباروں نے روک دیا کیونکہ وہاں تو لوگ خلعت اور پارچہ کیا کیا, یہ بیچارے سمپل سے کپڑوں میں. جی ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب بڑے بہت امیر آدمی کی ہے, اتنے معمولی کپڑوں کے آدمی آپ ان کے انوائٹ ہی نہیں ہو سکتے, جائیے. بالکل آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بات بتائی گئے, وہ پھر قیمتی کپڑے پہن کے آئے, جب کھانے کا ہوا تو وہ جیبوں میں ڈالنے لگے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی جس چیز کی قدر ہے اسی کو کھانا کھلا رہا ہوں. لیکن آج کل ہے انجم صاحب, آج کل اسی چیز کی قدر ہے. آپ جب تک ڈیزائنر بیگز نہیں لیے ہوئے ہوں گے, امیج پچھلی مرتبہ شاید نہیں بات ہوئی تھی اس میں, میں کرنا چاہ رہا تھا. بالکل پتہ ہے کہ تھوڑے سے وقت ہے. آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنے میں اور امیج بلڈنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم سب جاتے ہیں امیج, دوسرا میرے لیے کیا سوچے گا, اس کا مطلب ہے ہم دوسرے کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے جاننے والے تو کئی سو ہیں, تو اب کئی سو آنکھوں سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ویل گیٹ انٹو اے ٹریپ. اسی لیے کہا جاتا ہے موٹیویشنل لیکچرز وغیرہ میں, ہم جب باہر رہتے تھے بار بار کہا جاتا تھا کہ ڈونٹ ٹریپ یور سیلف انٹو امیج. امیج ایک جال ہے جس میں تم پھنس جاؤ گے, پھر تم اپنے آپ کو لوز کر جاؤ گے کیونکہ دوسرے کے پرزم سے اپنے آپ کو دیکھو گے. پرزم سے ہمیشہ ٹیڑھی لائٹ جاتی ہے. بالکل. تو تم بالکل اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کرو, آئیڈینٹی اسٹیبلش کرو, امیج نہیں. اور آئیڈینٹی کس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتی ہے؟ تعلیم سے. اپنی شخصیت پہ جتنا اعتماد آپ کو ہو, بالکل, اپنے کیریکٹر پہ, اپنی تعلیم پہ, جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر کے کر رہے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ آپ کا یہ ایریا یعنی ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں دوسرا لاکھ کو سمجھتا رہے. آپ میں تو آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی میرے لیے کیا سمجھ رہا ہے, بالکل مجھے پتا ہے میں کیا ہوں, اور میں اسی انداز سے اپنی زندگی بھی بسر کرتا ہوں. اس وجہ سے کہ میں آئیڈینٹی اپنی اسٹیبلش کرنے کی ساری تگ و دو میری زندگی کی گزر گئی, امیج میں کبھی نہیں گزری ہے. ورنہ تو پھر وہی ہوتا ہے ڈیزائنرز کپڑے پہن رہے ہیں یا وہ ہر شو میں ریپیٹ نہ ہو جائے وغیرہ. واٹ نانسنس. میں بھی ایک عام انسان ہوں, آپ بھی ایک عام انسان ہیں. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں انہی میں تو یہ پروگرامز کریں گے, ورنہ تو پھر چلیں پروگرامس کو چھوڑیں. آج کل تو نارملی پارٹیز میں, شادیوں میں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگوں کے اندر ہوتا ہے نہیں ہم نے اس وقت یہ جوڑا پہنا تھا, بار بار میں یہ نہیں پہن سکتی. انگلینڈ میں تھا نا تو بلیک ٹائی ڈنر کہلاتے ہیں جو سیریمونیل ڈنرز ہوتے ہیں جس میں بو اور ٹکسیڈو وہ سب پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کسی بھی بلیک ٹائی ڈنر میں کبھی بو اینڈ ٹکسیڈو نہیں پہنی. آپ نے بتایا تھا آپ شیروانی پہنتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ میری آئیڈینٹی یہی ہے. اس لیے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے, میں کہتا تھا یہ میرا قومی لباس ہے. قومی لباس ہے. اینڈ آئی فیل پراؤڈ. جتنے اہم امپورٹنٹ ہوتے تھے, بکنگ اپنا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ انہوں نے دعوت دی تھی جرنلسٹ کی, یہ وہ, میں شیروانی پہن کے گیا تھا. میں ویسے عام زندگی میں سوٹ پہنتے رہتے ہیں, ٹیکسیڈو بھی ہزاروں مرتبہ پہنے, لیکن میں اپنی آئیڈینٹی کے لیے, کیونکہ میں اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کروں نا کہ ہو آئی ایم, اور آئی ڈونٹ کیئر میں جس طرح بھی ہوں. مجھے پتا ہے میں جو ریزیو لاکھ ملم میں آپ مجھ پہ چڑھا لیجیے, میں تو وہی رہوں گا نا. آپ مجھے سیول رو پہنا دیجیے
یا میں ایک سادہ سے شلوار قمیص پہن کے آ جاؤں, میں تو وہی رہوں گا. تھینک یو سو مچ انجم صاحب. میں خیال سے ان ساری باتوں سے صرف یہ جانا کہ انسان کو اپنی آئیڈینٹی خود بنانی چاہیے, اپنی پرسنالٹی خود ڈیولپ کرنی چاہیے, اور وہ صرف اور صرف آئے گی جی تعلیم سے, اپنے ذہن کو کھولنے سے. تو پلیز ہمیں اپنا ذہن کھولنا ہے. اسپیشلی میں ان لوگوں کو بول رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں بہت ساری جگہوں پہ بہت دفعہ باتیں سن رہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس تو یوں, میں تو یوں, میں تو یوں. دیکھیں آپ لوگ تو بول جاتے ہو, لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ اس وقت کیا چیز فیل کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی کے اندر ہلکی سی گلٹ ہے اور اگر کچھ فیل کر رہا ہے تو وہ اس وقت گلٹی فیل کر رہا ہے. تو دوسرے کو بھی گلٹی فیل نہ کرائیں. آپ کے پاس ہے, آپ کمپلیکس میں نہ ڈالیں نا, آپ کے پاس ہے آپ ضرور پہنیں. کوئی آپ کو پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کر رہا. جتنا مہنگا جوڑا پہننا ہے, جتنا مہنگا ڈیزائنر بیگ کیری کرنا ہے کریں, جو کچھ کرنا ہے کریں, لیکن دوسرے کے اوپر مت یہ شو کرائیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان آپ کے بچوں کو ہو رہا ہے. یہی چیز آپ کے بچوں کے اندر ڈیولپ ہوگی اور وہ آپ کے لیے آگے پرابلم بنے گی. تھینک یو سو مچ انجم رضوی صاحب, اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اور کل آپ کو پتا ہے کہ فاروق دربار بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. نیا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے جی ڈانس سیگمنٹ کا. آپ لوگوں کی فیڈ بیک مل رہی ہے, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح کے ڈانسز سیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویڈنسڈے سے جی ہم اپنا سمر کیمپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس سمر کیمپ کو جوائن کرنے میں تو ضرور کریں. کل کا لاسٹ ڈے ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ آپ لوگوں سے کرتی چلوں گی کہ اگر آپ لوگ بننا چاہ رہے ہیں میری ٹیم کا حصہ اور کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کچن سیگمنٹ میرے ساتھ, بننا چاہ رہی ہیں شیف یا بننا چاہ رہے ہیں شیف, تو بالکل میرے شو پر آئیں, دکھائیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے, تاکہ ہم اپنا کچن سیگمنٹ اسٹارٹ کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.